ڈاکٹر فرید ملک، ایکس چیئرمین پاکستان سائنس فاؤنڈیشن، پہلے بھی آپ کئی مرتبہ ڈاکٹر صاحب کو سن چکے ہیں. ڈاکٹر صاحب کا میں پہلے بھی شکریہ ادا کر چکا ہوں، آج بھی کر رہا ہوں کہ اپنی گوناگوں مصروفیات میں سے ہمارے لیے لازمی طور پہ وقت نکالتے ہیں. جب بھی میں کال کرتا ہوں کہتے ہیں آ جا. تو ڈاکٹر صاحب ابھی ریسنٹلی جو ایک منل سمٹ اسلام آباد میں ہوئی ہے 1 اگست کو، 1 اگست کو، اس میں ڈاکٹر صاحب نے شرکت فرمائی ہے. اب اس میں کیا ایسی چیز انہوں نے دیکھی یا ڈسکس ہوئی جس سے ہماری جو عوام ہے غریب مہنگائی کی ہماری ستائی ہوئی، اس کے لیے شاید کوئی نوید سعید ہو؟ تو ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے گا. لیکن جی یہ پہلا انٹرنیشنل سمٹ تھا، منرل سمٹ، اور اس پہ سارے پاکستانی ایکسپرٹس بھی اور ساری دنیا سے ایکسپرٹ بلائے گئے. اس میں انویسٹرز بھی تھے، مسلم مائننگ کمپنیز کے لوگ بھی تھے، کہ جو پاکستان کا منرل پوٹینشیل ہے جی جو ایسٹیمیٹڈ ہے کوئی 6 سے 7 ٹریلین ڈالر کا ہے، یعنی بہت زیادہ یہ پوٹینشیل ہے. مگر جو سٹیپس ہمیں چاہیے، وہ اس کی تھیم تھی ڈسٹ ٹو ڈیولپمنٹ. جی کہ ڈسٹ سے اس کو ڈیولپمنٹ تک ہم نے کس طرح پہنچانا ہے، وہ سٹیپس ہم نے سارے پورے کرنے ہیں. اچھا. اگر ہم پورے کریں گے تو اس سے ہماری ضروریات پوری ہوں گی، اور جو فنش تانبا ہے یا فنش لوہا ہے وہ سستا ہوگا مارکیٹ میں. جی. عام لوگوں کو ریلیف ملے گی، کاسٹ آف کنسٹرکشن کم ہوگی. تانبا سستا ہوگا جب ہم اپنا تانبا بنائیں گے اپنے معدنیات سے، اور اپنا لوہا ہم بنائیں گے اپنی معدنیات سے. ڈاکٹر صاحب یہ تو ہمارا تانبا سونا چاندی ہمارے پاس موجود ہے. اب آپ نے بتایا، پچھلے پروگرام میں بتایا تھا، اب یعنی اس کی والیوم اور ماشاءاللہ بڑھ گیا. یہ خوشی کی بات ہے. پریکٹیکلی یعنی یہ کب ہم خود کفیل ہوں گے اور کس طرح ہوں گے؟ دیکھیں جی، وہ جو صندوق کا پروجیکٹ ہے وہ پہلا پروجیکٹ تھا جہاں تانبا ہم نے نکالا. جی. اور وہ پھر تانبا نکال کے، کیونکہ ہمارے پاس اس کو پروسیس کرنے کی فیسلٹیز نہیں تھی، تو وہ جو تانبا ہے جی. وہ ہم کانسنٹریٹ بنا کے، یعنی ایک سٹیپ کر کے زمین سے نکال کے ایک میٹلز کی ملائی سی بنا کے وہ ہم ایکسپورٹ کر دیتے ہیں. چائنا چلا جاتا ہے. چائنا ہم یعنی اپنا تانبا نکلا ہوا را فارم میں وہاں چلا جاتا ہے. وہاں سے فنش تانبا آتا ہے، وہ پھر ہم امپورٹ کرتے ہیں اور وہ ہم استعمال کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب جب ہم امپورٹ کرتے ہیں تو اس پہ تو ہمارا بہت خرچ آتا ہوگا. فارن ایکسچینج لگتا ہے. جی بالکل. تو آپ یہ بتائیے کہ اسے ہم فنش خود کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ جو ٹیکنالوجی انوالوڈ ہے، جی، جو اس کے اندر جو نو ہاؤ ہے ایگزسٹ نہیں کرتی، کیونکہ یہ نان اسکیل لارج اسکیل کمرشل مائننگ بہت ایکسپیرینس تھی. بڑے کم لوگ ہیں. جی. میرے جیسے 2-4 اور لوگ ہوں گے جن کو ایکچوئل پریکٹیکل ایکسپیرینس ہے لارج اسکیل کمرشل مائننگ کا. اب پاکستان میں اللہ کا شکر ہے، ایک تو تھر ڈیولپ ہم نے کر لیا ہے. جی. وہ فل ہم یوٹیلائز کر رہے ہیں. اس کا کوئلہ ہم نکالتے ہیں، اسی کوئلے سے ہم بجلی بناتے ہیں. اب میں اس کے کوئلے سے گیس بنانے کی کوشش کر رہا ہوں. اب دیکھیے تھر کا مجھے یاد آ گیا کہ پچھلا جو پروگرام کیا تھا اس میں آپ نے فرمایا تھا کہ تھر کول سے آپ نے الیکٹریسٹی جو اس کی کاسٹ آئی ہے غالباً مجھے یاد ہے 10 روپے یونٹ آپ نے کہی تھی. بٹوین 8 and 10 روپیز. ہاں. تو وہ مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں یار بتائیں، میں نے کہا میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھوں گا کہ وہ کیوں نہیں اب بن دیکھیے وہ مسئلہ یہ ہے کہ جو انرجی مکس ہے ہمارا، جی اس میں جو سب سے مہنگی بجلی بن رہی ہے وہ تیل سے بنتی ہے. ٹھیک ہے. جو امپورٹ ہوتا ہے LNG سے بنتی ہے، لیکویفائڈ نیچرل گیس، وہ بھی امپورٹ ہوتی ہے. جی. تو جب تک ہم امپورٹڈ فیول سے بجلی بنائیں گے، جی کیونکہ کوئلے سے تو بجلی اب بننی شروع ہوئی ہے 6000 میگا واٹ تک. 6000 میگا واٹ. ہاں. اب ہمارا جو ہماری کھپت ہے وہ کوئی 45,000 میگا واٹ ہے. جی. اس میں صرف 6000 کنٹریبیوشن تھر کول کی اس وقت تک. تو جو تھر کول کی کنٹریبیوشن بڑھے گی، یعنی اپنا کوئلہ، اپنی بجلی، اس کی کاسٹ کم ہوگی. جب ہم امپورٹڈ فیول منگائیں گے، اسے بجلی بنائیں گے، اس کی کاسٹ زیادہ ہوگی. اس وقت ملک میں جو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ ہم فیول نہیں افورڈ کر سکتے. ہمارے پاس کارخانے موجود ہیں، ان کو پیسے بھی دے رہے ہیں ہم، مگر ہم فیول نہیں افورڈ کر سکتے، بیکاز فیول کاسٹ جو ہے وہ ایک تو ہمارے پاس ڈالر نہیں ہے، اور فیول ہم نے باہر سے منگانا ہے جو بہت مہنگا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ منرل سمٹ میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی مستقبل قریب میں فائدہ اس غریب عوام کو ہوگا؟ اس سے جی جو اب امیجیٹ جو فائدہ ہوگا، اب یہ ریکوڈیک کا ایک پروجیکٹ تھا جی جس پہ کافی جھگڑا بھی ہوا، اور وہ پھر بعد میں تصفیہ بھی ہو گیا، اور وہ ایک پارٹی واپس آ گئی ہے، بیرک گولڈ کمپنی ہے، انہوں نے کام شروع کر دیا ہے.
تو اب ریکورڈ میں جو ہے اگلے 2-3 سال میں تانبا نکلنا شروع ہو جائے گا. اچھا اور کچھ پاکستانی کمپنیز بھی ہیں جو اب وہاں سے تانبا بھی نکالیں گی اور اس کو فنش بھی کریں گے. اچھا یہ بات زبردست ہے کہ وہ ہمیں باہر نہیں بھیجنا پڑے گا. جی ہاں تو اس کو فنش بھی کریں گی تاکہ جو تانبا ہے ہمارے قابل استعمال ہو. دیکھیں ہر قوم جو ترقی کرتی ہے وہ سب سے پہلے اپنی ضروریات پوری کرتی ہے, سچ, جس کو سیلف ریلائنس کہتے ہیں. سچ. چائنا نے سب سے پہلے ان کی ساری ڈیولپمنٹ پالیسی وہ سیلف ریلائنس کہ ہمیں باہر سے کوئی چیز نہ منگانی پڑے. سب سے پہلے اگر ہم اپنی ضروریات پوری کریں گے پھر ہم باہر بھیجنے کے قابل بھی ہو جائیں گے. مگر ہماری اگر ضروریات ہی پوری نہ ہوئی تو ہم دوسروں کے رحم و کرم پہ رہیں گے. تو سب سے پہلے یور نیڈ سیٹ جو نیڈز ہیں آپ کی ضروریات وہ پوری ہونی چاہیے. ہمارے تانبے کی ضروریات پوری ہوں, ہمارے لوہے کی ضروریات پوری ہوں, ہم اپنی جو ہماری اور پڑی ہوئی لوہے کی تانبے کی وہ ہم نکالیں, اس سے ہم اپنا لوہا بنائیں, اپنا تانبا بنائیں تاکہ ہماری ضروریات پوری ہوں. اور یہ ڈسکس ہوا سمٹ میں اور یہ اس وقت کوشش یہی ہے کہ اب ہم یہ کریں. بس یہ میرا آخری کویسچن بھی یہی تھا کہ منرل سمٹ جہاں سب لوگ باہر سے بھی آئے اور پاکستان کے بھی ماشاءاللہ جو بڑے نام ہیں سب اس نے شرکت فرمائی, کتنا مطمئن ہے آپ, کیا میسیج دیں گے پبلک کو کہ جی کتنے عرصہ اندازاً اس کے بعد ہم انشاءاللہ. دیکھیں جی میں تو پازیٹیو آدمی ہوں جی اور آپٹیمسٹ بندہ ہوں اور میرے تو اسٹرگل میں اپنا جاری رکھتا ہوں واٹ ایور بی دی اپوزیشن. تھر میں بھی ہم نے یہی کیا کہ ہم اسٹرگل کرتے گئے. ان دی اینڈ وہ میرے والد مرحوم کہتے تھے اٹس اے گیم آف اسٹیمنا, اب جس کا اسٹیمنا ہوتا ہے وہ اینڈ میں جیت جاتے ہیں. تو یہ آئی ایم آپٹیمسٹ, یہ انشاءاللہ 3 سے 5 سال میں اگر ہم اپنے اسی رفتار پہ چلے اور ہمارا گیم پلان ہم نے امپلیمنٹ کیا. لیکن یہ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ وی کی ناٹ پٹ دا پیسز ٹوگیدر. یعنی جو ہم نے $6 ٹریلین تک پہنچنا ہے, یعنی 10 سے جو ڈیولپمنٹ تک پہنچنا ہے اس کے کئی اسٹیپس ہیں. وی ہیو ٹو فالو دو اسٹیپس, اور اگر ہم وہ اسٹیپ فالو کرتے گئے تو انشاءاللہ ہم وہاں پہنچیں گے. معدنیات ہمارے پاس موجود ہیں, ان کا ہم صحیح استعمال کریں گے. اسے عام آدمی فوج. ایک اور میں میسج دینا چاہتا ہوں کہ اس کانفرنس میں بھی ڈسکس ہوا, یہ ماڈل تھر میں بھی اپلائی ہوا ہے, اس کو کہتے ہیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ. ایک کمپنی بنی ہے سندھ اینگلو کول مائننگ کمپنی, یعنی اینگرو اور گورنمنٹ آف سندھ نے مل کے کمپنی بنائی ہے جس میں 51 شیئر سندھ کا ہے, 49% اینگرو کا ہے. یعنی جو کمپنی پیسے کماتی ہے 51% سندھ گورنمنٹ کو ملتی ہے. بالکل ٹھیک ہے, وہ پھر لوگوں پہ خرچتے ہیں وہ, ٹھیک ہے نا. یہ ماڈل سب سے اچھا ہے اور اسی ماڈل پہ چل کے اگر ہم چلیں گے تو یہ جو ہمارے معدنیات ہیں کم سے کم اگر یہ $6 ٹریلین $7 ٹریلین کی ہے, اگر 51% ہمیں ملیں گی تو اس کا مطلب $4 ٹریلین عوام تک پہنچے گا. لے جی ڈاکٹر صاحب نے جو فرمایا ہے وہ اس میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ ہوپ فار دا بیسٹ. 3 سال 5 سال دیکھنے میں تو بہت لمبے لگتے ہیں لیکن وقت بہت تیز سے گزر ہے. خدا کرے کہ 3 سال یا 5 سال بعد ہم اس پوزیشن میں ہوں کہ ہمیں یعنی بالکل یہ اپنی جو بے بسی ہے غریب عوام کی وہ ڈسکس نہ کریں. اور ضروریات پوری ہوں, ضروریات پوری ہونی چاہیے قوم کی. وہ کھانا پینا, لوہا تانبا چینی یہ سب چیزیں ہماری پوری ہونی چاہیے. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. تھینک یو.